السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ۔ حضرات محترم، کوشش تو میں نے یہی کی تھی پچھلے جمعے، گزشتہ جمعے کے سورہ ہود کی ابتدائی آیات پہ بات کر کے فارغ ہو جاؤں، تاکہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کا ٹچ آپ کو ملتا رہے اور آپ جا کے اپنا مطالعہ رکھیں۔ لیکن وہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی ابتدائی آیات پر بھی، تو آج گزشتہ آیات کو لے کے آگے انشاءاللہ بات کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور گزشتہ جمعے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم کی آیات آپس میں مربوط ہوتی ہیں، ان کا جوڑ ہوتا ہے، ان کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں سورہ ہود کی بتائی تھیں کہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات بنیاد ہے، اور پورے سورت کے اندر 3 4 5 6 قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے، ان کے ساتھ ان آیات کا جوڑ لگا ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑی سی میں اس پر بھی بات کروں گا کہ وہ جوڑ کیسے لگا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں، پھر اگلی آیات پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بڑی کمال کی آیات ہیں، قرآن کی آیات تو ہر آیت کمال کی ہے، جسے پڑھو کمال کی آیات ہیں۔ سنتے جائیے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم ترین کتاب ہے۔ کیسی کتاب؟ احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں، مدلل ہیں، الجھاؤ نہیں ہے، فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں، ایچ پیچ نہیں ہیں، پیچیدگیاں نہیں ہیں، گری ہوئی بات نہیں ہے، عقل کے خلاف اور حال کے خلاف کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جائے گا، یہ اپنا احکام دکھاتی چلی جائیں گی۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس پر مزید یہ کہ یہ آیات کھولی بھی گئی ہیں۔ ثم یہاں وہی معنی دے رہا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں مزید برآں، اس پر مزید یہ کھولی بھی گئی ہیں۔ خود محکم جو آیات ہے وہ خود اپنی جگہ مفصل ہے، لیکن ان مفصل آیات کی بھی، مفصل سے مرادی جو محکم ہیں، اگرچہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے لیکن وہ اتنے کلیئر ہیں کہ بندے کے اندر عقیدہ اور نظریے کو وہ راسخ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پھر ان کی مزید تفصیل کرتے چلے جاتے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق تفصیل آتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ جو مختصر سے جملے ہوتے ہیں، وہ جو مختصر سی آیات ہوتی ہیں جو اپنی جگہ بجائے خود وہ مفصل ہوتی ہیں، ان کی مزید تفصیل ہوتی چلی جاتی ہے، پورے نظام زندگی سے ان آیات کو مربوط کر کے ان کی تفصیل مہیا کر دی جاتی ہے۔ ثم فصلت، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، آج یہ نقطہ بتانے کا مقصد ہے میرا، آج ان آیات کے اوپر، ان آیات پہ تو بات ہو چکی ہے لیکن ان آیات پر یہ نقطہ بتانا آج کی ایک نشست میں یہ مقصد بھی ہے، یہ نقطہ بتانا بھی مقصد ہے۔ تبلیغ کا، دعوت کا طریقہ کار نبوت کا کیا ہے، نبوت کا منہج اور اس کا پیراڈائم کیا ہے، کہ پہلے اختصار کے ساتھ لوگوں کو قریب لا کے جو موٹی موٹی ایمانیات کی باتیں ہیں ان کو بڑے محکم طریقے سے ان کے دل میں راسخ کر دیا جائے۔ جب وہ راسخ ہو جائیں انہی کو کھولتے چلے جائیں، اس سے آزمائشیں بھی کم آتی، میں آپ کو بتاؤں، آتی تو ہیں، کم آتی ہیں۔ تربیت امت کی ایسی ہونی چاہیے وہ ہر جگہ جا کے پیچھے مڑ کے آپ کو نہ دیکھے، اچھا جی اب کیا کروں، نہ، اس کو ایک سمت ملنی چاہیے۔
وہ سمت میں چلتا چلا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے یہاں بیٹھا ہوا آج بے اختیار ہے، کل وہ کرسی پہ جائے گا با اختیار ہے، کل اس کرسی کے تقاضے کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ اس ممبر سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے گا. ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے نا، ہمارا معاشرہ تو منافق معاشرہ ہے، دوغلا معاشرہ ہے. یہ کہا نا اس نے پی ٹی آئی کے کسی وزیر کی پہلی شاید بات مجھے اچھی لگی کہ جاہل معاشرہ، اس نے بالکل صحیح کہا، جاہل معاشرہ. اس میں کون سی دو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دو رائے ہے یہ جاہل معاشرہ؟ کس نے کہا یہ جاہل معاشرہ نہیں ہے؟ یہ منافق معاشرہ ہے، یہ جاہل معاشرہ ہے، یہ سنگ دل معاشرہ ہے. ہاں چند لوگ اچھے ہیں، ورنہ آپ کسی بھی آبادی میں چلے جائیں اس کی مسجدیں خالی ہیں، اس کے بازار پھول لیں. آپ عزت دار ہوتے چلے جائیں آپ کو اگلے سے بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ منہ پھٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں، آپ کھل کے چل نہیں سکتے. آپ کسی کے دائرہ حدود کے اندر آ جائیں، باہر وہ چڑی ہوگا، اندر آ کے وہ شیر بن جائے گا. ایسا نہیں ہے، خصوصاً یہاں تو ایسا بہت ہے. اس سے بڑا کوئی جاہل معاشرہ ہے دنیا میں؟ اب آپ دیکھو نا، کل ایک ڈاکٹر کو گولی لگا دی، شکر ہے اس کے گھٹنے میں لگی، اس بیچارے کے سینے پہ کہیں اور نہیں لگی، یا معدے میں نہیں لگی، پیٹ میں نہیں لگی ہے. مریض لائیں جابلی تیماردار نے ڈاکٹر کو گولی مار دی. یہ جاہل معاشرہ نہیں ہے؟ تو خیر، اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے، نپے تلے جچے تلے مختصر اصول اے بی سی کی طرح، الف با تا سا کی طرح اس کو ازبر کرا دیا جائے. وہ ایسے جامع ترین اصول ہوں کہ باقی پوری زندگی میں انہی کو کھولا جائے. وہ ایسا راسخ بن کے بندہ سامنے آئے گا نا، وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. سنا ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو استاد تھے، کیا نام ان کا آپ کو پتا ہوگا، احمد دیدات. ٹھیک ہے، کسی کے آپ جزوی اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو پتے کی بات ہے وہ یہ. احمد دیدات نے کہا میں نے جو 40 سال میں حاصل کیا، ذاکر نائک کو کہا آپ نے وہ 4 سال میں حاصل کیا. اس طرح کے الفاظ ہیں نا، کب وہ آپ کی 40 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے 4 سال میں کیا. واقعی ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ہم تفاسیر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے جس طرح استادوں سے پڑھا ہے اس سے تھوڑا سا بے نیاز ہو کے دیکھنے لگتے ہیں تو ہم لیٹ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ہمارے بڑوں نے جو محنت کر کے حلوہ اور خلاصہ بنا کے سامنے رکھا ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کے چلتے ہیں تو وہ سمندر کا سمندر ہوتا ہے، ہم تیرتے چلے جاتے ہیں. بڑوں کی محنتیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی. اور پھر دعوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کے معیار کو سامنے رکھ کر دین کی بات کو مدلل طریقے سے بیان کرنا، اور ہر وقت کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. ہر وقت کا معیار، ہر کیا ایک ہی وقت مختلف علاقوں کے معیار مختلف ہوتے ہیں. آپ خطیبوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، پہلے فرسٹ گیئر چلاتے ہیں الحمدللہ، اب میں نقل نہیں کرتا استغفر اللہ، وہ پہلے گیئر پہ، پھر دوسرے گیئر پہ، تیسرے گیئر پہ، چوتھے گیئر پہ، جب تک سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں ان کو جوش ہی نہیں چڑھتا. اور الحمدللہ یہاں کوئی شور کرے ہمیں تکلیف ہوتی. میں تو کہتا ہوں آپ کا خیال کر کے پنکھے چلائے ہوئے ہیں، مجھے پسینہ بھی آ جائے پرواہ نہیں، سب کچھ بند ہو. اور جو سناٹے اور خاموشی میں جو توجہ ہوتی ہے وہ پنکھے کے شور میں بھی نہیں ہوتی. اگلا کہتا ہے یار تجھے کیا ہو گیا، کہو سبحان اللہ، کہو ماشاءاللہ، کہو نعرے غوثیہ، نعرے رسالہ، نعرے حیدری، نعرے، اسے آرام ہی نہیں آتا جب تک نعرے نہ لگائیں، اسے پیٹرول ہی نہیں ملتا. یہ گاؤں کا مزاج ہے، شہروں میں اب یہ کم ہوتا گیا ہے. ہر دور کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. نبوی مزاج یہ ہے دین کی بنیادی باتوں کو جامع ترین کلمات میں سمو کر اختصار کے ساتھ رکھ دیا جائے، جب وہ ہضم کر لے اسی کو کھولتے چلے جائیں. اور یہ اللہ کا یہ اعجاز ہے اور یہ نبی کا اعجاز ہے. اللہ کے بعد مخلوق کے اندر فصیح ترین کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا فرمان بھی ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین آدمی ہوں. اور آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیے گئے. کیا مطلب؟
انتہائی جامع کلمات، چھوٹے چھوٹے لیکن معانی کا سمندر. تو داعی کی دعوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمو دے. آپ نہیں دیکھتے ہیں بچہ پلے گروپ میں ہوتا ہے، 1 2 3 میں ہوتا ہے، وہی بڑے بڑے حقائق چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اس کو ازبر کروا دیے جاتے ہیں. اگلی کلاسوں میں انہی کو کھولا جاتا ہے، انہی کو کھولا جاتا ہے جو پہلے اس نے ازبر کیے ہوتے ہیں. ان کی آگے فرنچائز نکلتی ہیں، ان کی آگے شاخیں نکلتی ہیں. دین کا طریقہ بھی یہ ہے. احکمت آیات ثم فصلت، مجمل جملے، لیکن وہ مجمل بھی ایسے مجمل ہیں کہ مبہم نہیں ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، لیکن پھر انہی کو کھولا جاتا ہے. ثم فصلت. یہی طریقہ آج بھی ضروری ہے. علماء کے وارث کیا کہتے ہیں، آگے جو وہ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور خصوصاً اہل علم، ایک ایک مسلمان کو، نمازی کو منتے کر کے الگ الگ بٹھائیں. ان کو جس طرح بچوں کو الف با تا سا اے بی سی پڑھائی جاتی ہے، اس طرح ان کو جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اسی طرح ان کو پڑھائی جائے، ایک ایک جملے میں، ایک ایک جملے میں. جب وہ راسخ ہو جائیں پھر ان کو آگے کھولتے چلے جائیں. پھر اس کی ایسی تربیت ہوگی وہ جس مرضی جا کے کرسی میں بیٹھ جائے، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ شاہی نوکر ہو، بیوروکریٹ ہو، جو بھی ہو، وہ وہاں دغا نہیں کرے گا اور ہر وقت آپ سے رابطے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرے گا. اگرچہ علماء سے جڑا رہنا چاہیے، لیکن ایسے خطرناک مرحلے بھی آتے ہیں جہاں بندہ کسی سے رابطے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس نے خود ہی فیصلہ لینا ہوتا ہے. اس کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ لیتے ہوئے غلطی نہ کرے. ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ یہ لو صاحب سائن کرو، میں نہیں سمجھتا اس ممبر سے میں بات نہیں کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہا جاتا یہ کرو، بلکہ کر کے لا کے کہا جاتا صاحب سائن کرو. پھر کہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے گا. اس سے جاہل معاشرہ دنیا میں نہیں ہے. اگر کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے میں ہی حرف آخر ہوں، میں ہی آل راؤنڈر ہوں، میں ہی پاکستان کے تمام شعبوں کو چلا سکتا ہوں، اس سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ غلطی سے محفوظ نہیں ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ پیچھے بیٹھ کے اس کو ڈنڈا دیتے رہیں. اس کا طریقہ یہ ہے اچھے بندوں کو سامنے لائیں، غلطی ہو تو شفاف طریقے سے اس کا احتساب کریں. یہ نہیں کہ خفیہ ٹرائل میں ہم دے مارے بندے کو ادھر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی قابو نہ آئے تو اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی شلوار اتار کے اس کے ہاتھ میں دے دیں. اور معاشرے کا تو ذہن ہے ہی منفی. وہ آپ کسی کی تعریف کرے نا، وہ بڑی مشکل سے 2 کلو کی سری ہلائے گا اور اس پر تنقید کر کے دیکھ لیں، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا. وہ آگے سے جناب علی دھن بھی لگا دے گا. یہ تو معاشرہ ہے. اس نازک سی سیٹ پہ بیٹھ کر میں نے بہت کچھ دیکھا، خدا کی قسم ایسی باتیں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے فلاں شخص بد کردار ہے، بدکار ہے، لاؤ شفاف طریقے سے اڑا دو اس کو. وہ تو آپ سے ہونا نہیں. لا الہ الا اللہ. تو خیر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے نبوی جو تعلیمات کا منہج تھا وہ آج بھی ضروری ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کے بنیادی باتیں راسخ کر دی جائے. پھر ثم فصلت. اور یہ خدائی طریقہ ہے، من لدن حکیم خبیر. اس خدائی طریقے کو سب سے پہلے اپنایا انبیاء نے. بھائی یہ احکمت کس نے کیا؟ احکمہا حکیم وفصلہا خبیر. ان کو محکم حکیم نے کیا ہے، ان کی تفصیل خبیر نے کی ہے. یہ ساری باتیں پہلے میں کر چکا ہوں. بھائی اس کتاب کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، بنیادی موضوع کیا ہے؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور ہمارے ہاں عبادت کا بڑا ہی انتہائی محدود مفہوم ہے. ہمارے ہاں ہمارے عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ چیمبر میں بیٹھے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ تاجر ہیں،
آپ گاہک ہیں، آپ دکاندار ہیں، جو مرضی کریں. میں نے ملنے والے ساتھی کو کہا، میں کہا آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کو اسلام کے اصول کا پتہ ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا پھر آپ کو کس نے کہا تجارت کریں؟ تو میرے دوسرے ساتھی ہنس پڑے. میں کہا پھر آپ کو کس نے کہا تجارت کریں؟ یہاں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، وہ بھی مسجد کی ٹوپی پہننا، وہ بھی ایسی جالی والی مکروہ ٹوپی پہننا جو آپ نہ پہن کے عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ معاشرے میں جا سکتے ہیں، نہ کسی ولیمے میں جا سکتے ہیں، نہ کسی اچھی مجلس میں جا سکتے ہیں. وہ آپ نے اٹھا کے رکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایسے پھینکنی ہے. اس پہ تو نماز ہی مکروہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں عبادت کا یہ مفہوم ہے. عبادت کو عیسائیوں کی طرح چرچ تک رکھو، مسجدوں تک رکھو. جیسی مسجد سے باہر ہو جائے وہ کام کرو کہ شیطان بھی شرما جائے. ہمارے ہاں عبادت کا یہ مفہوم ہے. نہ میں نے آپ کو کہا تھا سورہ ہود کی یہ آیت پورے ہود کی تمام آیات سے جڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. بھائی عبادت کیا ہے میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اب صرف سورہ ہود کی روشنی میں کروں گا. عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. 950 برس تبلیغ کی، بیٹے کو بھی کھو دیا. ایسے ہی ہے. تو کیا بات سمجھ آئی اس پورے قصے سے؟ عبادت میں اللہ اخلاص کو چاہتے ہیں. کس کو چاہتے ہیں؟ عبادت اخلاص کا نام ہے. بس جس عبادت کے اندر اخلاص پیدا نہ ہو، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف رخ نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے. ایک حکم آپ کو اللہ دیتا ہے، ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے، آپ کس پہ عمل کریں گے؟ فیشن پہ، وقت کے تقاضے پہ، یا اللہ کے حکم؟ یہی عبادت ہے. نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، قوم نہیں مانی. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اب عذاب الہی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی بنانی شروع کر دو. نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور بنا رہے ہیں کشتی. آج بہت بڑا آفیسر بیٹھ کے کلہاڑا ہاتھ میں لے گا؟ اسی کا نام تو اخلاص ہے بھائی. اچھا کشتی بنا رہے ہیں، قوم کو پہلے ہی عذاب الہی پہ یقین نہیں، وہ پہلے ہی پھپتیاں کستی عذاب پہ. لاؤ نا 950 برس ہو گئے، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اوپر سے نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. ٹھیک، قوم کے سردار گزرتے ہیں، قوم گزرتی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. وہ اور ہنس کے جاتی ہے. اس کا سارا تذکرہ قرآن سورہ ہود کے اندر ہے، آپ دیکھیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. وَيَصْنَعُ اس سے پہلے کان محذوف ہے، وَكَانَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح علیہ السلام کشتی بناتے جا رہے تھے، اور قوم کے سردار جب بھی گزرتے مذاق کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کر لو مذاق، ہمارا موقع بھی آئے گا، ہمارا موقع بھی آ رہا ہے. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. سمجھ آئی بات کی؟ کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ وقت کے تقاضوں، پورا معاشرہ دشمن ہے، برداشت کر رہے ہیں. یہ ہے عبادت کا مفہوم. سب سے کٹ کر اللہ کے ہونا، وقت کے تقاضے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننا. اب آگے چلیں. بیٹے کو کہا آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ. بیٹا نہیں مانا، غرق ہو گیا. بیٹے کی قربانی بھی دے دی. یہ نہیں کہا یا اللہ 950 برس 100 برس میں نے تبلیغ کی تھی تو مستثنا مجھے مل جاتا. ہزاروں سال بعد صدر زرداری کو استثناء ملنا ہے، لغاری کو استثناء ملنا ہے، سب کو استثناء ملنا ہے. میں تو نبی ہوں، مجھے تو مل جائے استثناء. لا الہ الا اللہ. استثناء کا سوال، بیٹا بھی چلا گیا، پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اللہ تیرا کرم ہے. یہ ہے عبادت. یہ عبادت نہیں ہے. ہمارے ہاں عبادت کیا ہے؟ ذرا مصیبت آ گئی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور جب اللہ نے وہ چیز پوری نہیں کی تو اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دی. نعوذ باللہ. کرتے ہیں لوگ. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ عرصے کی بات ہے، میں اپنے محلے کی مسجد کے باہر کھڑا ہوں، ایک بوڑھی اماں سامنے سے آ رہی تھی.
اس کے ساتھ شاید کسی نے برا سلوک کیا تھا، لین دین کا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ادھار لینے گئی ہوگی، واللہ علم. وہ یہ کہتے ہوئے آ رہی تھی دے اللہ تو ان کو اور دے، دے اللہ تو ان کو اور دے. غصے میں. ہمارے ہاں تو یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں ملتا، نا امید ہو کہ وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. عبادت کا مفہوم سیکھنا ہے تو نوح علیہ السلام سے سیکھیں. اللہ تعبدوا الا اللہ، میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت. پھر جو عبادت خود کی تھی وہ پورا نقشہ قرآن نے بیان کر دیا کہ پوری زندگی میں وہ اخلاص کا مظاہرہ کیا. بیٹا بھی ہاتھ سے گیا، اللہ سے گیلا نہیں کیا، استثناء نہیں مانگا. یہ ہے عبادت کا مفہوم. اگلا قصہ دیکھیں. اس سے جو اگلا قصہ آتا ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کے نام پہ یہ سورت ہے، سورہ ہود. یہاں عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ وہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہاں بھی اخلاص ہے. لوگوں میں اپنی تبلیغ پہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا. کتنا بڑا اخلاص ہے. پھر عبادت استغفار کا نام ہے. وَيَا قَوْمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب سے گناہوں کو بخشوا لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے پلٹ آؤ. تو عبادت کس کا نام ہوا؟ اخلاص کا. عبادت کس کا نام ہوا؟ استغفار کا، اپنے گناہوں کو بخشوانا. عبادت کس کا نام ہوا؟ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے پلٹ آنا. اصل عبادت کا مفہوم یہ ہے. یہ نہیں زنا کا موقع ملے زنا کریں، نماز کا موقع ملے تو نماز پڑھیں. یہ ہمارے ہاں عام اصول بنتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار دبئی تو کیا بات ہے، ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا جس نے جانا ہے وہ کیا کہتے ہیں، دبئی ہے مسجد جانا ہے مسجد جائیں. وہ ایک خاص نام ہے نا، وہ پتہ نہیں بالا جہاں بھی جانا ہے، وہ دبئی ہے، وہ ان چیزوں میں کوئی خاص پتہ نہیں نام ہے، وہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں. شیخ نے دونوں بندوبست کیے ہوئے. اب پتہ نہیں شیخ کا اپنا کیا بندوبست ہو رہا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. کہ دونوں بندوبست. لا الہ الا اللہ. عبادت اخلاص کا نام ہے. عبادت استغفار کا نام ہے، گناہوں کو بخشوانے کا. عبادت گناہوں سے پلٹنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ ادھر آپ گناہ بھی کریں ادھر آپ نیکی بھی کریں. عبادت کا حقیقی مفہوم گناہوں سے پلٹ کر چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کا نام ہے. یہ پورا رکوع اسی پہ جا رہا. اگلا قصہ، اس سے بھی اگلا قصہ قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کا. وہاں بھی یہی دو باتیں ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض. ارے دیکھو تو صحیح، اس اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا. واستعمرکم فیہا، زمین سے اگا کے تمہیں زمین میں آباد کیا. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. لوگوں اپنے اس پروردگار خالق سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو، پلٹاؤ اس کی طرف. ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بڑا ہی قریب ہے. پکارو تو جوابی کاروائی بھی کرتا ہے. سفارشوں کے انتظار میں نہیں بیٹھا کہ فلاں بزرگ کی سفارش لے کے آؤ گے تو تمہاری دعا چلے گی وگرنہ، اس کے لیے نہیں بیٹھا. وہ براہ راست سنتا ہے. لا الہ الا اللہ. ایک افسر آپ کی براہ راست سنے، آپ درمیان میں سفارشی ڈالیں گے؟ جب اللہ اعلان کرتا میں براہ راست سنتا ہوں تو کیوں درمیان میں آپ سفارشی ڈالتے ہیں؟ براہ راست اس سے پکاریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دیں، اس کو اس کے کرم کا واسطہ دیں، اس کو اس کے رحم کا واسطہ دیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم ذات تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا واسطہ. لا الہ الا اللہ. اب یہ قصہ عبادت کس کا نام؟ استغفار کا، اللہ سے پلٹ آنے کا نام. آگے دیکھیں، آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. فرشتے آتے ہیں. فرشتے دو کام لے کر آئے ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے دیں، اور دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر بھی دے دیں. وہ انسانی شکل میں آئے تو جیسے مہمانی کا تقاضا ہوتا ہے، بٹھایا سیدھے چلے گئے، بھنا ہوا لا کے جانور سامنے رکھ دیا. یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں روٹی کے ٹائم چائے کا پوچھتے ہیں، اور چائے کا ٹائم چائے پئیں گے آپ؟ نہیں اچھا چلے، نہیں یار پی لیں نا آپ، نہیں بس کوئی بات نہیں مہربانی، چل آئندہ آئیں گے آپ ضرور پینا، ویسے نہ جانا. اور جس سے مفاد ہوتا ہے چائے کے ٹائم پہ بکرے ٹھونستے ہیں اس کے منہ میں. یہ مفادات کی دنیا ہے.
سائیکل پر آنے والے سے اور سلوک، پیدل آنے والے سے اور سلوک، اور پجیروں پر آنے والے سے اور سلوک. پھر اس سلوک کا نتیجہ بھی نقد ملتا ہے، کیونکہ جو پجیروں پر آتا ہے وہ آپ کو حقیر سمجھتا ہے. آپ اس کے سامنے بچتے چلے جاتے ہیں، آپ کا کھا کے بھی جاتا ہے، آپ کی عزت بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا رویہ غلط ہے کہ سائیکل پر آنے والے کے ساتھ اور سلوک، پجیروں پر آنے والے کے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے بنا ہوا کیا کہتے ہیں مینڈا بچھڑا سامنے، جانور سامنے رکھ دیا. انہوں نے، وہ فرشتے تھے، وہ کیسے کھائیں؟ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہیں ڈاکو تو نہیں آ گئے، کیونکہ اس وقت کے ڈاکو بڑے مہذب ہوتے تھے. جس گھر میں ڈاکہ مارنا ہوتا تھا اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. آج کا ڈاکو، تعلیم یافتہ ڈاکو اتنا بے ایمان ہے، جس گھر میں ڈاکہ مارنا ہوتا ہے پہلے اس گھر کا نمک کھاتا ہے پھر ڈاکہ مارتا. میرے بڑے قریب ترین دوست تھے، ان کے گھر پہ ایک دفعہ ڈاکہ پڑا. ان کے والد بھی شہید ہو گئے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے مشہور ڈاکٹر تھے. ان کے گھر میں ان کی زندگی میں ڈاکہ پڑا تو آخر اولاد ہوتی ہے نا. اس شہید باپ نے کہا، وہ اس ڈاکے میں شہید نہیں ہوئے، بعد میں شہید ہوئے، کہا میری بیٹی ہے، جو لینا لے لو، بیٹی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. وہ اتنے مہذب ڈاکو تھے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ماں بہنوں والے ہیں. لوٹ کے چلے گئے، بیٹی کو کچھ نہیں کہا. میں کہا یار بڑی غنیمت ہے ایسے ڈاکو. اللہ ایسے ڈاکو جہاں ڈکیتی ہوتی سب کو نصیب کرے. لا الہ الا اللہ، جہاں ڈکیتی ہو. میں نے کہا نا، یہ تو نہیں کہا سب سمجھ آئی بات. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ڈکیتی سے ہی حفاظت فرمائے. لیکن کوئی ڈکیتی بھی کرے، کوئی مہذب ڈاکو ہو نا، جس کو ماں بہن کا خیال ہو. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. اب یہاں کیوں نقل کیا؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں عبادت کا تعلق عقیدے سے ہے. علم غیب نبی کو حاصل نہیں، صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. یہی پچھلی آیات میں بھی ہے. آگے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں چلے گئے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم تو لڑکوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. وہ ان کو بچانے کی فکر میں پڑ گئے. ہائے ربا میں اب اپنے مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں. انہوں نے بھی بعد میں بتا دیا آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب یہ بستی کو الٹانے آئے ہیں. کیوں بیان کیا اللہ نے؟ بتا دیا عبادت کا تعلق صرف عمل سے نہیں، عقیدے سے. علم غیب کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے چلیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی یہی کہا گیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اور اس قوم میں ایک برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ساتھ ہی ذکر کر دیا ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ارے گاہک کو دیتے ہوئے ناپ تول میں کمی، اقتصادی معاشی فساد مت برپا کرو. اس کا مطلب عبادت کا تعلق بازار سے بھی ہے، عبادت کا تعلق معیشت سے بھی ہے، عبادت کا تعلق تجارت سے بھی ہے، عبادت کا تعلق ملک کی اقتصادیات سے بھی ہے، صرف مسجد سے نہیں ہے. اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں نے آگے بات کرنی ہے تو بڑا لمبا ہو رہا ہے کام. آگے دیکھیں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون. فرعون کے درباریوں نے موسیٰ کی نہیں مانی علیہ السلام، فرعون کی مانی، اور فرعون کی بات درست نہیں تھی. کل قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور سب کو جہنم لے جائے گا. معلوم کیا ہوا؟ عبادت کا تعلق ریاست سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے. ریاست سے بھی ہے، سیاست سے بھی. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی تھی. عبادت کا مفہوم صرف مسجد تک بند نہیں ہے. عبادت کا تعلق اخلاص سے ہے، استغفار سے ہے، اللہ سے رجوع کرنے سے ہے، اقتصادیات سے ہے، معاشیات سے ہے، ریاست اور سیاست سے ہے. عبادت کا بڑا لامحدود مفہوم ہے، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت سے ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. یہاں تک ساری بات پہلے ہو چکی تھی، میں نے ویسے پڑھ لیا. الی اللہ مرجعکم، لوگوں تم سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، یہ لوگ اپنے سینوں کو خم کرتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ ارے جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو، کپڑے پہنے ہوئے جو تمہارا حصہ نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، مجرم کو سزا دینے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ تینوں کا ذکر ہے۔ مجرم کو سزا دینے کے لیے ضروری کہ مجرم حاضر ہو، 1، نمبر 2 مجرم پر قدرت ہو، 2، نمبر 3 مجرم کے بارے میں اس کی تمام کارروائیوں کا پتہ ہو۔ ان تینوں کو ترتیب سے ذکر کیا، الی اللہ مرجعکم، تم سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ مجرم حاضر ہوں گے، مجرم سمیت سارے، اور مجرم پر قدرت بھی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور مجرم کی تمام کارروائیوں سے اللہ آگاہ بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا علم تمہارے دل میں جو تمہارے سینوں میں جو وسوسے ابھرتے ہیں ان تک کو اللہ جانتا۔ لیکن اس آیت کا کمال کا شان نزول ہے وہ بھی بتا دوں۔ آیات کے ربط کے لیے شان نزول ضروری نہیں ہوتا، آیات کو جو باہم کنیکٹڈ کرنا ہوتا ہے اس میں مضمون سے ملے، سبب نزول سے ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر کا ایک اصول ہے۔ ویسے میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کر دی، کسی کو سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو نہ آئے، چونکہ اہل علم بھی اس تقریر کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو اشارہ کر دیا۔ وہ اپنے سینوں کو خم دیتے ہیں، یہ صحابہ کے بارے میں۔ بعض صحابہ پر حیا کا اتنا غلبہ ہوا، وہ بیویوں کے جب پاس جاتے تھے یا جب وہ استنجا وغیرہ کرتے تھے، وہ سینوں کو ایسے بل دیتے تھے، اللہ سے حیا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، کس قدر باحیا تھے صحابہ۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں مغلوب الحال، بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ بشری تقاضا پورا کرتے ہوئے، بیوی کے پاس جاتے ہوئے یا استنجا وغیرہ کرتے ہوئے سینوں کو ایسے بل دیتے تھے کہ شرمگاہ نظر نہ آئے۔ اللہ نے کہا میرے بندو، میرے سامنے شرماتے ہو؟ جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو نا، تو کپڑے پہنے ہوئے جو ظاہر ہوتا ہے، جو ظاہر نہیں ہوتا، میرے لیے برابر ہے۔ اتنا آگے نہ بڑھو حیا میں، حیا اپنی جگہ ٹھیک ہے، مبالغہ نہ مت کرو۔ کیا کمال ہے صحابہ کی شان، اور یہ اس آیت کا یہ شان نزول بخاری میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس آیت کے باقی تمام شان نزول کی کوئی حیثیت نہیں بخاری کے شان نزول کے مقابلے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ جیسی مخلوق ویسی غذا، کسی کو بدبو میں غذا مل رہی ہے، کسی کو خوشبو میں غذا مل رہی ہے۔ اب موقع نہیں، ورنہ میں اس پہ خوب بات کرتا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ہر جاندار کے جائے قرار کو بھی جانتے ہیں وہ کہاں رہتا ہے، اور جائے دفن کو بھی جانتے ہیں۔ مستقر مستودع میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے، الحمدللہ اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے میری اپنی رائے بھی موجود ہے، لیکن میں وہ اس کو ذکر نہیں کروں گا، کبھی اللہ مجھے توفیق دیں گے تو تفسیر میں ذکر کروں گا۔ مستقر اور مستودع، بندہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، باپ کے صلب میں ہوتا ہے، صلب پدر میں ہوتا ہے، جہاں مرضی ہو، کوئی کیڑا ہے تو بل میں ہوتا ہے، انسان ہے تو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جانور ہے تو زمین کے نیچے، جہاں ہو اللہ ہر ایک کے مقام کو جانتے ہیں اور وہاں اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ اب ایک مخلوق وہ بھی ہے جس نے وجود میں آنا ہے، ابھی بچوں کی شادیاں کئیوں کی نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی تو موجود ہے نا، اس کا نطفہ بھی تو بن رہا ہے، ماں کے رحم، ماں میں بھی بن رہا ہے اور باپ میں بھی بن رہا ہے۔ پھر کوئی ماں کے رحم میں آتا ہے، کوئی انڈے میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی رزق کون دے رہا ہے؟ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں، یا ہر چیز علم الہی میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ بھائی جب پیدا کیا اس وقت تو سورج چاند تھے ہی نہیں، تو دن سے کیا مراد؟ یہ خدائی دین ہے، اللہ ہی جانتا ہے 6 دن کیا ہے، اتنا ہی سمجھ لیں 6 ادوار ہیں بس، یہ بتدریج پیدا ہوئے ہیں، 6 ادوار میں زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، یہ کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے۔ بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو بتدریج پیدا کیا ہے، 6 ادوار گزرے ہیں، پھر آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ملا پھر بات کریں گے، ابھی موقع نہیں۔ ثم استوى على العرش، اللہ پھر عرش پر مستوی ہوا۔
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر ہے. دو ترجمے، اس کا عرش پانی پر تھا. کیا مطلب؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. دوسرا ترجمہ، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بھی عرش پانی پر تھا، اس وقت بھی عرش پانی پہ ہی ہے. عرش کتنا وزنی ہے، پانی اسے ڈبو نہیں سکتا. یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ سارا نظام کیوں تخلیق ہوا؟ سارا نظام کا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ اعمال کس کے اچھے ہیں. یہ نہیں کہ اعمال کس کے زیادہ ہیں. أَيُّكُمْ أَزْيَدُ عَمَلًا أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا. اچھے کس کے ہیں؟ اچھے عمل کی دو ہی شرطیں ہیں، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. بس اچھے عمل کی دو ہی نشانی ہیں، عمل اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہو. کوئی ایک شرط بھی فوت ہوگی وہ اچھا عمل نہیں ہوگا. وہ مجھے اور آپ کو اچھا نظر آئے گا لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ اچھا عمل. مغرب کی 3 رکعتیں آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، چوتھے میں آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کرنا. لیکن اچھا عمل اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. یہیں سے بدعات اور سنت کا فرق واضح ہو جاتا ہے. موقع نہیں، آگے چلتے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. لا الہ الا اللہ. جب آپ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کھلا جادو ہے، خلاف عقل بات بھی کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں، یہ تو جادوئی باتیں ہیں. پھر آگے سے کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں میں تو قانون مہلت کے تحت عذاب نہیں لا رہا، ڈھیل دے رہا ہوں. اور یہ تو آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ عذاب کیوں نہیں آتا، ما یحبسو، کس نے عذاب کو روکا ہوا ہے. کہا جب یہ عذاب آئے گا نا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ گھیر لے گا، اس وقت یہ ٹالے نہیں ٹلے گا. لا الہ الا اللہ ولئن اذقنا. اچھا پھر سوال یہ ہے آخر انسان کی یہ فطرت اتنی خبیث کیوں ہوئی کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتا. کہ یہ اس کی جو فطرت خبیثہ ہے نا سلولی گریجولی یہاں تک پہنچی ہے. پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس پر رحمت آتی ہے اور رحمت اللہ چھین لیتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. انہو لیئوس کفور. رحمت آتی، رحمت کے بعد اللہ رحمت کو چھین لے جاتا تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے. پہلے رحمت کے دنوں پر شکر بھی نہیں کرتا اور آئندہ کے لیے نا امید ہوتا کہ رحمت آئی تھی مجھ سے چھین گئی اب ملنی نہیں. پھر اللہ دوبارہ کیا کرتے ہیں، اس کو نعمت سے نوازتے ہیں مصیبت دینے کے بعد. جب مصیبت دینے کے بعد دوبارہ راحت آتی ہے وہ پچھلے دن پھر بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے ذہب السیئات عنی، میرے سارے دکھ درد مصیبتیں ختم ہو گئیں. اب وہ کہتا ہے کہ زحمت آنی ہی نہیں. پہلے رحمت نہیں آنی، اب زحمت نہیں آنی. یہی خبیث فطرت ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے کہ اب اس زندگی کے بعد اس زندگی نے بھی نہیں آنی. انہو لفرح فخور. لیکن اس خبیث فطرت سے کون بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین صبروا، صبر والے لوگ بچے ہوئے ہیں. وعملوا الصالحات، نیک اعمال والے بچے ہوئے ہیں. صبر کس کا نام ہے؟ محدود وقت ہے، زیادہ بات نہیں کروں گا. صبر کا تعلق حالات سے نہیں ہے، اصول سے ہے. یہ بات حالات سے نہیں ہے. اگر آپ کا مزاج حالات کے تابع ہو کے بدل جاتا ہے تو یہ صبر نہیں ہے. آپ کا مزاج اصول کے تابع رہے، حالات اوپر ہو کے نیچے ہوں، آپ اصول پہ سودا نہ کریں، یہ صبر ہے. حالات اچھے آ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں، حالات برے آ جائیں آپ لیٹ جائیں، یہ صبر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. آخری آیت. اسی آخری آیت کے لیے میں نے دوڑ لگائی ہے، زیادہ تشریح نہیں کی. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. میرے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے کہیں اس کا کچھ حصہ آپ اس کا تبلیغ کرنا چھوڑ نہ دیں. اور وہ جو یہ کہتے ہیں اگر یہ نبی تھا تو اس پر خزانے کیوں نہیں انڈیلے گئے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں چلتا رہا کہ جو نہ مانے اس کا علاج کرے کوڑے سے. اس سے کہیں آپ کا دل تنگ نہ ہو. آپ کا منصب صرف ڈرانا ہے، وکیل تو اللہ ہے، ذمہ دار اور خود مختار صرف اللہ ہے. ان آیات میں ذرا باتیں سمجھنے کی ہیں. کاش زیادہ موقع ہوتا تو میں زیادہ بات کرتا، لیکن میں 5 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. پہلا لفظ ہے فَلَعَلَّكَ.
میرے نبی کہیں ایسا نہ ہو تارکم بعض ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی ہو رہی کہیں آپ اسے چھوڑ نہ بیٹھیں۔ سوال یہ ہے، نبوت کے بارے میں یہ تصور کرنا ہی ناممکن ہے کہ نبی تبلیغ کو چھوڑ دے، لیکن یہ اسلوب اپنایا اس لیے گیا، یہ اسلوب اپنایا اس لیے گیا تاکہ وحی کی قدر و منزلت سامنے آ جائے۔ وحی چھوڑنے والی چیز نہیں مخالفت کو دیکھ کے، اور نبی کو تسلی دینا مقصد ہے اور وحی کی عظمت کو سامنے رکھنا مقصد ہے، کہ وحی ایسی چیز نہیں کہ مخالف کی مخالفت کو دیکھ کے وحی چھوڑ دی جائے، بالکل نہیں چھوڑنی۔ اس کا کوئی حصہ جس کی معاشرہ مخالفت کرتا ہے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی کو کہا گیا، ایک تو اسلوب اس لیے اپنایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وحی کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ وہ نبی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسرا نبی کو کہہ کر نبی کے ورثاء علماء کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم نے وحی کے کسی حصے کی بھی تبلیغ معاشرے کی مخالفت سے چھوڑنی نہیں ہے، کہ معاشرہ مخالفت کرے تم دبک کے پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، وحی کا کچھ حصہ چھوڑ نہ دیں۔ اب سوال ہے کون سے وحی کا حصہ چھوڑ دینے کا ڈر ہوتا ہے بندے کو، یا خیال آتا ہے بندے کو یار چلو ابھی یہ حصہ میں بیان نہ کروں، بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ داعی کے مزاج میں فطرتاً بے اختیار بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ بعض ما یوحی الیک سے مراد وہ تنقیدی حصہ ہے دین کا، جس کی زد معاشرے کے بڑے بڑوں پر پڑتی ہے، معاشرے کے رواج پہ پڑتی ہے، معاشرے کے کسٹم پہ پڑتی ہے، معاشرے کے خود ساختہ انسان کے خود ساختہ اصول پہ پڑتی ہے، لیکن وہ اللہ کے اصول سے ٹکراؤ کھاتے ہیں۔ نبی امت کے نبض پہ، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا علاج کرتا ہے تو معاشرہ بلبلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ تو نبی کے دل میں بھی بات آ سکتی ہے، چلے ابھی ذرا مثبت بات کریں، جب یہ اچھی طرح قابو آ جائیں گے تو باقی تنقیدی حصہ بعد میں بیان کریں گے۔ نبی بات کو چھپاتا نہیں، لیکن یہ بات آ سکتی ہے کہ چلے میں بعد میں بیان کر دوں، یعنی ٹائم کی حکمت عملی، کہ ابھی نہیں بعد میں بیان کروں۔ اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا، نہ اپنے وقت میں سارا بیان کریں۔ کیوں؟ تنقیدی حصے کو بھی بیان کرنا ہے۔ وجہ اللہ کو اپنے دین کی وضاحت مطلوب ہے، اور وضاحت تنقید کے بغیر نہیں ہوتی۔ وضاحت تنقید کے بغیر، مجھے بتائیں دنیا کا کون سا شعبہ ہے جو تنقید سے خالی ہے؟ عدالت کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، معاشرے کو لے لیں، تنقید برائے تعمیر سے کوئی خالی نہیں۔ وہ تنقید ہوتی اس لیے کہ لوگ درست ہو جائیں۔ یہ ایک دعوت اللہ آ گئی کہ جہاں تنقید آ جائے تو آپ کو ہمیں دکھ ہونے لگتا ہے تنقید کیوں ہو رہی ہے۔ دعوت کا لازمی جز ہے تنقید، لیکن وہ تنقید برائے تعمیر، نہ کہ تنقید برائے تنقید۔ یہاں نبی کو کہہ کر ورثاء کو سمجھایا گیا، لیکن آج معذرت کے ساتھ علماء مجھ سے ناراض نہ ہوں، علماء نے اس تنقیدی حصے کو چھوڑ رکھا ہے، وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کو غلط تو نہ کہیں نا، کہتے نا جی مثبت مثبت مثبت۔ اگر انبیاء کا یہ طریقہ کار ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم انبیاء کبھی بھی قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ محض تعمیری حصہ بیان کرنے پر کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک شرابی کے سامنے بھی آپ اچھی باتیں کریں گے نا تو وہ شرابی بھی کہے گا ٹھیک ہے میں شرابی ہوں لیکن آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن جب تنقید کریں گے تو وہ بلبلا اٹھے گا۔ انبیاء تو شہید ہو گئے اور آپ کہیں میں تنقیدی حصہ بیان نہ کروں، اور جو تنقید کا حصہ بیان کریں آپ ان کو اپنے بیانات سے دور کریں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل انبیاء کے وارث وہ علماء ہیں جو معاشرے کی پرواہ کیے بغیر تنقید برائے تعمیر سے کام لیتے ہیں، پھر ان کو قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، میرے نبی آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتے کیوں نہیں اترے، خزانے انڈیلے کیوں نہیں گئے، یہ تو یتیم تھا، یہ تو ملازم تھا، یہ تو اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ کہ میرے نبی آپ کا دل تنگ نہ ہو، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ داعی کو دعوت کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اس کی جان پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی مال پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی آبرو پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ برداشت نہیں کرتے کہ داعی کی جان، مال، عزت و آبرو پہ حملہ ہو اور وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائے۔
لیکن اللہ نے بھی قانون رکھا ہے، جو اللہ کے داعی کو بے چین کرتا ہے اللہ اس کی زندگی سے چین کو نکال دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک۔ آج انبیاء کے ورثاء اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ غریب مولوی تو ویسے ہی پیچھے ہٹ چکا ہے، اس کا سارا گزارا مسجد کی تنخواہ پر ہے۔ وہ کہتا اگر میں نے ذرا بات کی انتظامیہ کان سے پکڑ کر مجھے باہر نکال دے گی۔ امیر جو مشہور مولوی صاحب ہے اس کو یہ پرواہ ہوتی میری شہرت کہیں داغدار نہ ہو جائے، میں تو ہر طبقے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر جگہ مقبول ہوں، میری مقبولیت میں فرق نہ آ جائے۔ معذرت کے ساتھ ہر طبقے میں مقبول ہونا یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی بھی ہر طبقے میں مقبول نہیں ہوتا، صرف اہل حق میں مقبول ہوتا ہے، اہل باطل میں نبی نامقبول ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی شہرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک۔ اچھا اس نبی پر خزانے کیوں نہیں اونڈے لے گئے؟ اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو نہ مانے اس کو پکڑ لے؟ کیسا مادی معیار ہے۔ انہوں نے دین میں بھی دنیا کا معیار بنا دیا۔ انہوں نے نبی کی سیرت کو کا معیار نہیں دیکھا، نبی پر اترنے والے قرآن کا معیار نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کا معیار بنانے کی کوشش کی۔ اللہ اس پہ ضرب لگاتے ہیں کہ ان کا یہ معیار ہی غلط ہے۔ ان کے سامنے تو نبی جس کلام کے ذریعے تبلیغ کر رہا ہے وہی ان کے سامنے معیار ہونا چاہیے، لیکن اس معیار پہ وہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا گڑا ہوا ہے۔ اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ قرآن میرے نبی کا گڑا ہوا ہے، چلو تم بھی عرب ہو، ذرا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سب سے پہلے کہا سورہ بنی اسرائیل میں پورا قرآن اس طرح کا قرآن تم بھی لے آؤ نا، اگر یہ محمد کا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ نہ بنا سکے کہا 10 صورتیں بنا کے لاؤ، نہ بنا سکے کہا یار ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، اگر یہ محمد کا گڑا ہوا ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اس معیار کو لے کے کھڑا ہے، آج بھی یہی معیار ہے۔ حق بات کو تولنا ہو تو حق کہنے والے کو نہ دیکھیں اس بیچارے نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا اس بیچارے کا کوئی چپڑاسیوں والا گریڈ ہے، بی اے پاس تو 18واں 20واں گریڈ لے، جو پی ایچ ڈیز ہوں نیچے ہی گلتا رہے، اس کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں وہ بات کیا کر رہا ہے، قرآن کے مطابق کر رہا ہے، سو بسم اللہ، نہیں پکڑے۔ یہ ہے معیار۔ یہ آیت اہم ترین آیت ہے اللہ کے داعیوں کے لیے، اللہ کے دین کے داعیوں کے لیے، اور یہ ہمت بھی بندھاتی ہے بندے کی۔ کاش میں اس پہ زیادہ بات کر سکتا، موقع نہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک بات سن لیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آئندہ جمعے میں وصیت پہ بات کروں، کیونکہ ایک مشہور شخصیت فوت ہوئی طارق عزیز، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو اس کی وصیت کو لے کے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا اسلام میں جو وصیت کا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔